ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. محترم حضرات، 19ویں پارے کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے. پارے کا آغاز ہو رہا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا. وہ لوگ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں. کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، قیامت کے منکر ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے اگر اترے تو محمد کے اوپر اترے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے فرشتوں کو تو ہمارے اوپر اترنا چاہیے، ہم جیسے بڑے لوگ. فرشتوں کو تو ہمارے اوپر اترنا چاہیے تھا، یہ تمہارے اوپر کیوں اتر رہا ہے فرشتہ؟ او نرا ربنا، یا اے محمد تم جس اللہ کی بات کرتے ہو اس اللہ کو لے کر آؤ، ہم اس کا دیدار کر لیں، اس کو دیکھ لیں تو ہم تمہاری بات کا یقین کر لیں گے. تو اللہ نے جواب دیا لقد استكبروا في انفسهم، یہ ان کا گھمنڈ بول رہا ہے، ان کے دل کے اندر جو تکبر ہے، جو گھمنڈ ہے، وہ بول رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑی حسرت ہے فرشتوں کو دیکھنے کی. یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین. قیامت کے دن جب تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھو گے، آج تو بڑی حسرت سے کہہ رہے ہو کہ فرشتوں کو نازل کر دو، لیکن قیامت کے دن جب تم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لو گے تو اس دن تمہارے لیے کوئی خوشخبری نہیں رہے گی، تمہاری بڑی پٹائی ہوگی، بڑی مرمت ہوگی تمہاری. تو فرشتوں کو تم قیامت کے دن دیکھو گے تو اس دن تمہیں بڑا افسوس ہوگا، اس دن کوئی اچھی خبر نہیں رہے گی تمہارے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ انسان دنیا میں دوست بہت سنبھل کے بنے. اللہ فرماتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ہاتھوں کو کاٹے گا مطلب افسوس کرے گا. قیامت کے دن کیا بھائی تھوڑا اس کو سلو دیجیے، بار بار سیڑھی مار رہا ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. ویقول، اور کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا. یعنی قیامت کے دن انسان اپنے ساتھی کی وجہ سے بھی پھنسے گا. اس لیے کہا گیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا المرء مع قرینی، انسان اپنے ساتھی کے جیسا ہوتا ہے، جیسا ساتھی ہوتا ہے ویسا انسان ہوتا ہے. تو دیکھ لو کہ تم کس کے ساتھی ہو. اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو سنبھل کے دوست بناؤ. ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا دوست مت بنا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پچھتانا پڑے کہ یا اللہ کس کو دوست بنائے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دینے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو مانتے تو تھے لیکن قرآن پر غور کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ سب نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی
بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ذلت دیتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے عزت پانا چاہتے ہیں یا ذلت پانا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے، خوار میں نے ذلیل، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کافروں کا ایک اعتراض بیان کیا جا رہا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، کافر لوگ بولتے ہیں اس قرآن کو اگر اللہ کو اتارنا ہی تھا تو ایک ساتھ ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں اتار دیا؟ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے قرآن کیوں اتارا؟ اے محمد اس قرآن کو تم ایک بار اکٹھا ایک کتاب کی شکل میں کیوں نہیں لے کر چلے آتے؟ یہ اعتراض تھا۔ اللہ نے جواب دیا لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اے میرے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو تسلی دیتے رہیں۔ جب جب یہ کافر آپ کو برا بھلا کہیں گے، جب جب یہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض کریں گے، جب جب یہ آپ کو کوئی گالی دیں گے، اے میرے نبی ہم آپ کو ان گالیوں کا جواب قرآن کی شکل میں دے دیں گے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم یہ تھوڑا تھوڑا قرآن اس لیے اتار رہے ہیں تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا اس لیے کر کے اتارا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، تھوڑا تھوڑا یاد کرنے، اکٹھے اتار دیا جاتا ظاہر سی بات ہے۔ ایک یونیورسٹی میں، ایک کالج میں ایک پروفیسر کوئی کتاب پڑھاتا ہے تو تھوڑی تھوڑی پڑھاتا ہے، یہ تھوڑی کہ ایک ہی دن میں پوری کلاس ہو جاتی ہے۔ جب تھوڑا تھوڑا پڑھایا جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کے دماغ میں وہ باتیں اترتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے میرے نبی ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا اس لیے اتارا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں، آپ کو سیکھنے میں آسان۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سائے کے ذریعہ انسان کو آخرت کی یاد دلائی۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ سورج کے اپوزٹ ڈائریکشن میں پڑتا ہے۔ سورج پورب سے نکلتا ہے، ہر چیز کا سایہ پچھم کی طرف پڑتا ہے، پھر وہ سایہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج بالکل نصف النہار تک پہنچ جاتا ہے، بالکل کھڑی دوپہر ہو جاتی ہے، تب وہ سایہ سمٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کیسے لمبا کیا، سائے کو کیسے پھیلایا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر اللہ چاہتا تو سائے کو ساکن بنا دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو سایہ ایک حالت پر رہتا، لیکن سایہ چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے تو پھر بڑے سے سمٹ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندو ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا، تمہارا بچپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر ایک دن تم کو فنا ہونا ہے۔ جیسے سایہ ایک وقت آتا ہے، اس وقت سایہ ختم ہو جاتا ہے، سایہ سمٹ جاتا ہے، سایہ غائب ہو جاتا ہے۔ میرے بندو ایسے تم کو بھی فنا ہونا ہے، تم کو بھی ختم ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی بہت عظیم نعمت نیند کا ذکر کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا۔ لباس کا کیا کام ہے؟ لباس ہمیں ڈھانکتا ہے۔ اللہ نے رات کو لباس کہا، کیوں؟ کیونکہ رات پوری دنیا کو ڈھانپ لیتی۔ رات نہ ہوتی تو ہم رات سوتے کیسے؟ یہ اللہ کی قدرت کا عجیب و غریب قانون ہے کہ اس نے ساری دنیا کو رات کی شکل میں کیسی نعمت دی کہ اب تمہارے دن کا کام ختم، اب تمہارا۔ اس کے آگے فرمایا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور اللہ نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا۔ سبات کا کیا مطلب؟ کاٹنا، کٹنگ۔ کیا مطلب؟ یعنی نیند تمہاری ٹینشن کو، تمہاری تکلیف کو کاٹ دیتی ہے۔
انسان چاہے جتنی ٹینشن میں ہو، جتنی فکر میں ہو، جتنی تکلیف میں ہو، اگر اس کو نیند آ جائے، سو جائے تو ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی انسان رات کو بستر پہ کروٹیں بدلے، نیند نہ آئے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو نیند کا انجیکشن لگاتا ہے، جب تک اس کو نیند نہیں آ جاتی تب تک اس کو چین نہیں ملتا۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے رات کو کاٹنے والا بنایا، رات نے تم کو ساری دنیا سے کاٹ دیا، نیند کو ہم نے کاٹنے والا بنا دیا، نیند نے سارے کاموں کو تم سے کاٹ دیا۔ اچھا ایک سسٹم دیکھیے اللہ کا، اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں ہی کو نہیں، جانوروں کو بھی ایک ساتھ نیند، جبری طور پر نیند مسلط کر، انسان چاہے نہ چاہے اس کو سونا ہے رات میں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ہر انسان کے سونے کا ٹائم الگ ہوتا تو آپ سو پاتے؟ پتہ لگا آپ سو رہے ہیں، بغل میں کوئی کھڑا پڑر کر رہا۔ اللہ نے سب کو ایک ساتھ سونے کا سسٹم بنایا تاکہ سکون اور پیس کے ساتھ آپ آرام سے سو جائیں۔ جانور بھی اس ٹائم سو جاتے ہیں، انسان بھی سو جاتے ہیں، ساری دنیا کے حیوانات سو جاتے ہیں، ساری دنیا میں سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچھا اب نیند سے اللہ تبارک و تعالیٰ باس بادل موت کو ثابت کر رہا ہے، یعنی ہے میرے بندو، تم رات میں 10 بجے اپنے بستر پر گئے، صبح 4 بجے تم اٹھ گئے، 6 گھنٹے تم نے نیند کا مزہ لیا، 6 گھنٹے نیند کی شکل میں تم کو موت آ گئی۔ نیند بھی تو ایک قسم کی موت ہے، انسان دنیا سے کٹا ہے، یعنی ایک مختصر پیریڈ کے لیے تم کو ہم نے موت دے دی، پھر صبح ہو گئی، تم بیدار ہو گئے، پھر دن بھر تم اپنا کام کرنے لگے، پھر رات ہوئی، پھر تم سو گئے۔ میرے بندو اگر ہم تم کو مختصر مدت کے لیے موت دے سکتے ہیں، مختصر موت کے لیے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، تو اے میرے بندو ہم تم کو ایک لمبے پیریڈ کے لیے زندگی اور ایک لمبے پیریڈ کے لیے موت کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم تم کو اس دنیا سے مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں موت کی نیند کیوں نہیں سلا سکتے؟ اور پھر قیامت کے دن ہم جیسے دنیا میں تم کو تمہارے بستروں سے اٹھاتے ہیں، جیسے دنیا میں تم اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہو، ویسے ہی قیامت کے دن ہم تم کو برزخ کی اس لمبی نیند سے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا پیارا استدلال کیا ہے اور نیند سے ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ ارے ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب کیا غیر مسلم بھی، کافر بھی، مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ نے یہاں پر کچھ خاص لوگوں کو اپنا بندہ کیوں کہا؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کچھ خاص بندے میرے ایسے ہیں جو واقعی میرے بندے کہے جانے کے حقدار ہیں۔ کچھ بندے ایسے ہیں میرے جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جائیں، یہ خوبیاں پائی جائیں، وہی میرے حقیقی بندے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اب ذرا ان کی خوبیاں دیکھیں۔ پہلی خوبی یمشون علی الارض ہونا، میرے حقیقی بندے، میرے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں، یعنی تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ان کے اندر تواضع ہوتی ہے۔ گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا اللہ کو بالکل پسند ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ جو زمین پر نرم چال۔ کیا مطلب؟ دھیرے دھیرے چلے؟ نہیں، دھیرے دھیرے چلنے کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بہت تیز تیز چلتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستہ چلتے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ راستہ آپ کے لیے لپیٹا جا رہا ہے، آپ دھیرا نہیں چلتے تھے۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ دھیرے دھیرے چلیے، یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کی چال میں سکون ہو، آپ کی چال میں وقار ہو، تکبر، گردن تان کے، سینہ تان کے، گردن اکڑی ہوئی ہو، وہ چال اللہ کو پسند۔ تو پہلی خوبی یہ کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسری خوبی کیا ہے؟
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور میرے حقیقی بندے وہ ہیں جب جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ اب جاہل کا مطلب ان پڑھ تھوڑی ہے، جاہل کا مطلب وہ ہے جس کے سامنے دلیل پیش کی جائے، برہان پیش کی جائے، حجت پیش کی جائے اور وہ نہ۔ ابو جہل کا نام ابو جہل کیوں پڑا؟ یہ اس لیے تھوڑی پڑا کہ وہ ان پڑھ تھا۔ ابو جہل کا نام ابو جہل اسی لیے پڑا، اس کا نام تو عمرو بن ہشام تھا۔ ابو جہل کا نام ابو جہل اس لیے پڑا کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی رسالت کو جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، حق بات کو جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کے سامنے آپ دلائل پر دلائل پیش کیجئے، برہان پر برہان پیش کیجئے، لیکن کیا مجال ہے کہ وہ ٹس سے مس ہو جائیں۔ ایسے لوگ اگر آ جائیں تو ان کے پیچھے ٹائم مت ویسٹ کیجئے، السلام علیکم کہہ کر اپنا راستہ بدل لیجیے۔ یہ دوسری خوبی۔ تیسری خوبی کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو رات بھر سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، یعنی وہ 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ نہیں کہا کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، کیا کہا کہ پوری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز میں سجدہ اور قیام لمبا ہونا چاہیے، سجدہ لمبا ہونا چاہیے، قیام لمبا ہونا چاہیے۔ اچھا، تہجد پڑھتے ہیں یعنی بڑے نیک لوگ ہیں، بہت نیک ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کے وہ نیک بندے اس غلط فہمی میں، اس کنفیوژن میں، اس مسکنسیپشن میں نہیں پڑھتے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ آج ہوتا ہے نا ایسا، اگر ہم نمازی ہیں تو بس ہم جنتی ہیں، باقی بے نمازی تو ایک دم جہنم ہی میں جائے گا۔ ہم تہجد پڑھ رہے ہیں تو باقی سارے لوگ تو بالکل مشرک اور کافر ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رحمان کے یہ نیک بندے رات بھر سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، کیا؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رحمان کے یہ بندے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، تو جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو چپک جانے والا ہے، جہنم کا عذاب تو جان کو لگ جانے والا ہے، جہنم کا عذاب انسان سے دور نہیں ہو سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا۔ رات بھر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ وہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے یہ کہتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ عبادت تو میں تیری کر رہا ہوں، لیکن اگر تو نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کو میرے اوپر نازل نہیں کیا تو مجھے جہنم سے کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ اگلی کوالٹی کیا ہے؟ یہ تو نماز کی بات ہو گئی، زمین پہ نرمی سے چلنے کی بات ہو گئی۔ اگلی کوالٹی کیا ہے؟ اس کا تعلق مال سے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تو بخیلی کرتے ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ اپناتے ہیں۔ یعنی وہ دولت کو اپنی چیز نہیں سمجھتے، اللہ کی امانت سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف سے دی گئی ایک امانت سمجھتے ہیں۔ وہ دولت کو فضول چیزوں میں نہیں اڑاتے اور نہ ہی جائز چیزوں، جائز حقوق کو مارتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ تو بخیلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ بیچ کا راستہ اپناتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام صرف مسجد کا نام نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر اسلام ہے اور مسجد کے گیٹ کے باہر نکلو تو پھر ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کی لیمیٹیشنز، اسلام کے ڈائریکشنز آپ کی کمائی کے اوپر، آپ کے بزنس کے اوپر اور آپ کے کاروبار کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ بھی اسلام بتاتا ہے۔
اچھا یہ تو 4 کام ہو گئے کرنے والے، اب نہ کرنے والے کام کیا ہیں؟ وہ کیا نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رحمان کے بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی سے دعا نہیں کرتے، کسی کو نہیں پکارتے، یعنی وہ شرک نہیں کرتے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، وہ توحید والے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ ناحق کسی کا خون نہیں بہاتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی کا مرڈر نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور زنا نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے یہ 3 بڑے بڑے پاپ اللہ کے رسول سے جب بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، آپ نے سب سے پہلے انہی تینوں کا نام لیا، شرک، قتل، زنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا أَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، تم اللہ کا شریک کسی کو بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ پھر پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول اس کے بعد، آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاری، اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا۔ پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کا کیوں نام لیا گیا؟ اس لیے کہ پڑوسی اپنے پڑوسی پر بڑا اعتماد کرتا ہے، بڑا بھروسہ کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو زنا تو اپنے آپ پہ غلط کام ہے ہی ہے، لیکن اگر انسان اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ یہ کام کرے تو بہت بڑا پاپ ہے کہ انسان نے اس کے بھروسے کا خون کیا، پڑوسی نے اس کے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا اور اس نے اس کے بھروسے کا خون کیا۔ تو اللہ کے نیک بندے یہ تینوں کام ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی غلط کام ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ الا من تاب وآمن، توبہ کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کر لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ توبہ کا مطلب بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ زبان سے توبہ کر دو کام ختم، توبہ کا مطلب یہی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد عمل نیک ہو جائے، عمل اچھا ہو جائے، تب توبہ ہے۔ تو توبہ کرتے ہیں پھر نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، توبہ کر لیتے ہیں، نیک عمل کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ توبہ کر لینے سے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ توبہ کے پہلے اس نے جو گناہ کیے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ سے وہ سارے گناہ مٹا کے نیکی دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے ایک انسان بہت گنہگار ہے، اب اس نے توبہ کر لیا، اب توبہ کرنے کے بعد وہ اب گناہوں سے بچتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ مطلب ہوا۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ گناہ اور کرنا چاہیے، ہاں؟ گناہ کرو پھر توبہ کرو پھر سدھر جاؤ تو پہلے جتنے گناہ کیے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ دوسرے مفسرین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، بدکاری کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے، اس نے توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد اس انسان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے گا۔ بھائی نیک کام انسان اپنے من سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے، تو اللہ تعالیٰ گنہگار آدمی اگر سچی توبہ کر لے تو جیسے پہلے وہ گناہ کرتا تھا، جتنا زیادہ گناہ کرتا تھا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کا کام کروائے گا، اس کو توفیق دے گا کہ وہ نیک کام زیادہ سے زیادہ کرے۔ یہ مطلب ایسا ہے۔ تو توبہ سے کہیں یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ گناہ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، ایسا مطلب نہیں۔ اگلی کوالٹی یہ بیان کی گئی والذین لا یشہدون الزور، اور میرے نیک بندے کسی جھوٹی مجلس میں، کسی غلط مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ نیا سال ہو رہا ہے، اب بیجاپور کے اندر کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نئے سال کی پارٹی منائی جا رہی ہے، ڈانس ہو رہا ہے، وہاں پہ شراب و کباب کی مجلسیں چل رہی، ایسی مجلسوں میں میرے نہیں کرتے۔ کلچرل فنکشنز، میوزک کے پروگرام، گانے، فلمیں، تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔
والذین لا یشہدون الزور، میرے نیک بندے کسی ایسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے جہاں زور کا مطلب ہر وہ چیز جو سچائی کے اور حق کے خلاف ہو. تو گانا، میوزک، ڈانس، شراب، یہ تمام چیزیں اس میں آتی. اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. لا یشہدون الزور، یشہدون کا ایک مطلب ہوتا ہے حاضر ہونا، اس لیے اللہ کو شاہد کہتے ہیں. شاہد کا مطلب اللہ حاضر ہے، اور شاہد کا ایک معنی گواہ بھی ہوتا ہے. تو میرے نیک بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور میرے نیک بندے جب کسی لغو چیز کے پاس سے، کسی گندی چیز کے پاس سے، کسی خراب چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. یہ نہیں کہ راستے میں جا رہے ہیں کوئی لغو چیز نظر آ گئی تو اب اسی کے چکر میں پڑ گئے. لغو چیز کے پاس سے پہلے بات تو گزرنا ہی نہیں چاہیے. مان لیجئے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں سنیما ہال ہے. اب ظاہر سی بات ہے جہاں سنیما ہال رہے گا وہاں پہ پوسٹرز، فوٹوز اور تمام چیزیں رہیں گی. تو پہلی بات تو آپ دیکھ لیجئے اگر کوئی دوسرا راستہ ہو تو اس راستے سے جائیے ہی مت. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اتقوا مواقع التہم، ایسی چیز سے بچو جس سے تمہارے اوپر تہمت لگے. خاص طور سے علماء کو تو ان سب چیزوں سے بہت بچنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ میں ہی ہوں، اب مان لیجئے کہ سنیما ہال کے پاس سے میں گزر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مارکیٹ میں کوئی سامان لینے. اب ثقاف روزہ مسجد کا کوئی نمازی مجھے دیکھ لے، بولے ارے مولوی صاحب تو فلم دیکھ رہے تھے. تو تہمت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئی. آپ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک گئے. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیوی ملنے آ سکتی ہے، اور جب آج موبائل کا دور ہے تو بیوی سے موبائل پہ بات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ہاں جائز حدود تک یہ تھوڑی کہ رات بھر بیٹھے اعتکاف میں اور رات بھر بیوی سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل سے، ایسا بھی نہ ہو. اس کو ایک حد دائرے میں رکھا جائے. تو اللہ کے رسول اپنی بیوی حضرت صفیہ کو دروازے پر چھوڑنے گئے تو دو صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے. ان دونوں نے دیکھ لیا تو اللہ کے رسول نے ان دونوں کو بلوایا، کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو بولے اللہ کے رسول آپ کو کلیئرفیکیشن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کیا؟ بولے کچھ نہیں. انسان کے دماغ میں کب شیطان غلط وسوسہ ڈال دے کہا نہیں کہہ سکتا. میرے صحابہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ مت سمجھ لینا کہ کوئی اجنبی اور پرائی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی. تو جب ہمارے نبی کا یہ حال ہے کہ آپ نے صحابہ کرام کو تہمت کا کوئی موقع نہیں دیا، جبکہ سوچئے کہ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول پر کتنا اعتماد تھا، وہ بھی اعتکاف کی حالت کو بھی مسجد نبوی، لیکن اللہ کے رسول نے وضاحت کر دینا مناسب سمجھا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں جس کے اوپر ہمارے کیریکٹر پر الزام لگے. آپ اگر ایسی مجلس میں جائیں گے جہاں شراب پی جا رہی ہے، آپ اگرچہ شراب نہیں پیئیں گے لیکن کہنے والے تو کہیں گے نا دیکھو وہاں شراب کا دور چل رہا تھا اور مولوی صاحب وہاں گئے. تو تہمت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو میرے نیک بندے کون ہیں؟ جو لغو چیزوں کے پاس سے شرافت سے گزر جائے. اور اس کے بعد فرمایا بڑی اہم بات، اس بات پر ذرا سا غور کیجیے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے گونگے بہرے ہو کر نہیں سنتے. کیا مطلب؟ گونگے بہرے ہو کر نہیں سنتے. کیا مطلب؟ ان کے اوپر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو غور کرتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. اب ہم لوگ پیچھے تراویح میں قرآن سن رہے ہیں. اب 95% لوگ قرآن کو تو مانا اور مطلب کے ساتھ نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو اثر ہونا چاہیے قرآن کا وہ ہمارے دلوں پر کیسے ہوگا؟ جنت کا ذکر آ رہا ہے، ہمارے دل میں کوئی خوشی نہیں ہو رہی. جہنم کی وعید آ رہی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہہ. عذاب کا تذکرہ چل رہا ہے، ہمارے دلوں پر کوئی لرزہ طاری نہیں. اللہ نے منع کیا کہ قرآن کو جب سنو تو ایسا نہ ہو کہ گونگے اور بہرے ہو کر جھک جاؤ. قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور یہیں سے پتا چلا
کہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن چوم کے جزدان میں لپیٹ کے تبرک کے طور پہ تعویذ میں لٹکانے کے لیے اور برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہے برکت والی کتاب، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور نصیحت کے طور پر قرآن۔ تو میرے نیک بندے گونگے اور بہرے ہو کر قرآن نہیں سنتے، قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن پر تدبر اور تفکر۔ والذین یقولون، اور وہ ایک دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے بال بچوں کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے، ہمارے دل کا سکون بنا دے۔ کیا مطلب ہوا؟ اپنے بال بچوں کے بارے میں بھی وہ چنتا کرے، یہ نہیں کہ میں تو نمازی ہوں، بیٹا کلبوں میں ڈانس کر رہا ہے، بیٹا غلط صحبت میں پڑا ہوا ہے، نہیں، ان کو اپنے بال بچوں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ میں تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوں اور میری بیوی بے پردہ بے حیا لوگوں کی طرح گھوم رہی، ایسا نہیں۔ اپنے بیوی بچوں کی بھی انہیں فکر ہوتی ہے اور وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ کیا مطلب؟ متقیوں کا امام بنا دیا۔ اللہ نے تو قرآن میں منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہت اونچا پڑھنے کی دعا مت کرو، بہت اونچا پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ یہاں تو دعا کی جا رہی کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا پیشوا بنا دے۔ ہر انسان اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے۔ یہاں متقیوں کا امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے بال بچوں کو، میرے گھر والوں کو، جو لوگ میرے انڈر میں ہیں، جن کا میں امام ہوں۔ امام کا مطلب یہ تھوڑی جو نماز پڑھاتے ہیں، امام ہر اس آدمی کو بولتے ہیں جو کسی کا گارجین ہو، کسی کا سرپرست ہو۔ تو آپ اپنے گھر کے گارجین ہیں، آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، متقیوں کا گارجین بنا دے، متقیوں کا سرپرست بنا دے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے بچوں کو متقی بنا دے، ہماری عورتوں کو متقی بنا دے، ہمارے بھائیوں کو متقی بنا دے، ہمارے گھر کی ساری فیملی کے سارے ممبرز کو متقی بنا دے۔ یہ ہے اس دعا کا۔ اتنی خوبیاں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے، جنت نہیں دیں گے، جنت میں بھی ہائر کلاس دیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ہم تمہارے اس عمل کی وجہ سے، اس صبر کی وجہ سے ہم تمہیں جنت میں جو اعلیٰ کلاس ہے، جو فرسٹ کلاس ہے، جنت کے بھی مدارج ہیں، جنت میں بھی جنتیوں کے کلاسز ہیں، ہم جنت میں تمہیں سب سے اونچی اور سب سے بلند مقام عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، اس میں کئی نبیوں کا واقعہ بیان، اسی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بارے میں ایک جملہ بولتے ہیں، بڑا پیارا جملہ بولتے ہیں، غور سے سنیے۔ کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے مجھے پیدا کیا، ہدایت وہی دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ ہی مجھے کھانا کھلانے والا ہے اور اللہ ہی مجھے پانی پلانے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور مجھے موت دینے والا، مجھے زندگی دینے والا بھی۔ کیا توحید ہے ابراہیم علیہ السلام، ان جملوں سے توحید ٹپک رہی ہے۔ آج ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارے لیے آگ کو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ٹھنڈک بنا دیتا؟ فلسطین کے اندر ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج امت کی میجورٹی، مسلمانوں کی میجورٹی شرک میں لگ پڑتی ہے۔ کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی قبروں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی اپنے خواہشات کی عبادت کر رہا ہے۔ شرک میں آج اس وقت امت کی اکثریت لگ پڑتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آگ کو گلے گلزار بنائے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسی توحید اپنے اندر پیدا کرے۔
کے بعد سورہ نمل شروع ہو رہی ہے. اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے ایسے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے. ان کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بادشاہت خراب چیز نہیں ہے. کنگ شپ لوگ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا اسلام میں بادشاہت نہیں ہے. یہاں تو بڑے بڑے نبی بادشاہ تھے. بادشاہت خراب چیز نہیں ہے. بادشاہت کا مس یوز کرنا یہ غلط ہے. بادشاہت کو عیاشی کا ذریعہ بنانا یہ غلط ہے. بادشاہت کو رعایا کے اوپر ظلم کرنے کا ہتھیار بنانا یہ غلط ہے. بادشاہت اسلام کی نظر میں غلط ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اور اللہ نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی جنات ان کے قبضے میں تھی. بیجاپور میں جنات بہت ہے نا، جنات ان کے قبضے میں تھے. جانور ان کے قبضے میں تھے. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. چڑیا کیا بول رہی ہے، پرندہ کیا بول رہا ہے، ان کو معلوم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسپیشل نالج اور اسپیشل علم عطا فرمایا. اتنی ساری خوبیاں ان کو اللہ نے دی، لیکن انہیں ذرہ برابر اپنی بادشاہت، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا تھی. وہ ہوا سے کہتے ادھر گئے تو ہوا ادھر چلنے لگتی تھی، وہ کہتے تھے ادھر چل تو ہوا ادھر چلنے لگتی تھی. لیکن اتنی ساری خوبیوں کے باوجود سلیمان علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سارے بندوں پر فضیلت عطا. ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں چیونٹیوں کا قبیلہ گزرا. چیونٹیوں کا بل آ گیا راستے میں. تو اب چیونٹیوں کی جو رانی تھی، جانوروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سمجھ دی ہے کہ وہ بھی کسی کو اپنا امیر اور اپنا بادشاہ اور اپنا خلیفہ بناتے ہیں. آج ہم لوگ کسی کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. جہاں کسی کو امیر بنا دیا گیا تو کھٹ سے وہاں پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے. جانوروں سے سیکھیے. جانور اگر کسی کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں. تو جب سلیمان علیہ السلام کے ساتھی وہاں سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی کہتی کیا ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پیروں سے رونق ڈالے. اب سلیمان علیہ السلام تو چیونٹی کی بھی آواز کو سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے. فتبسم ضاحکا، اور انہیں چیونٹی کی اس عقل مندی پر ہنسی آ گئی، مسکرانے لگے. اللہ کتنی سمجھدار ہے، یہ چھوٹا سا جانور ہے، حقیر سا جانور ہے، لیکن اسے اپنی جان بچانے کی کتنی فکر ہے، اپنے بارے میں کتنی چنتا ہے اور کتنی یونٹی ہے ان کے. فتبسم ضاحکا من قولہا، سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ اس جانور کی بولی کو میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں. اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں. پتہ چلا کہ شکریہ ادا کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ورنہ ہزاروں کروڑ پتی ارب پتی پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں دی ہے. شکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاصل ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام پرندوں کو چیک کرنے لگے کون کون سا پرندہ آج ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ بادشاہ کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرے کہ کون کس حال میں. اور اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ گھر کا جو گارجین ہے وہ اس بات کی نگرانی کرے کہ گھر میں کون رات کو 10 بج گیا بچہ ہمارا گھر میں آیا کہ نہیں آیا، اس کی نگرانی کرے. سلیمان علیہ السلام پرندوں کی نگرانی کر رہے ہیں کہ بھئی سارے پرندے ہیں کہ نہیں. تو پرندوں کو چیک کیا تو ہدہد نظر نہیں آیا. ہدہد ایک پرندہ ہے وہ نظر نہیں آیا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا مالی لا ارى الهدهد، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہدہد کہاں گیا، پہلے اپنے بارے میں کہا مالی لا ارى الهدهد، کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے.
یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ میری کسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور یہ پرندہ میری حکومت سے باہر چلا گیا. پہلے اپنی غلطی کا احساس, کوئی مصیبت آئے تو پہلے یہ سوچو کہ ہم سے کون سی خطا ہو. مالی دار الحدود, کیا بات ہے, حدود نظر نہیں آ رہا ہے. ام کان من الغائبین, کہیں ایسا تو نہیں کہ حدود کہیں چلا گیا ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, اگر وہ یہاں ٹائم سے نہیں پہنچا تو میں ہدہد کو بہت سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا. ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ تب سے ہدہد نظر آ گیا, اور ہدہد آتے ہی کہتا ہے احطت بما لم تحط به سلیمان. کیا پیارا پیارا جملہ کہتا ہے مجھے وہ معلوم ہے جو آپ کو بھی معلوم ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کو اپنے ٹیچر سے بھی پڑھ کے کوئی بات معلوم ہو سکتی ہے, ٹیچر سے زیادہ نالج اسٹوڈنٹ کو ہو سکتی ہے. بتائیے سلیمان علیہ السلام سے ہدہد جیسا پرندہ بول رہا ہے اے سلیمان علیہ السلام آپ سے زیادہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں. اچھا ایسا کون سا تیر مار دیا تم نے بھائی, کیا لے کر آئے؟ بولا میں ایک ملک ہے سبا, سبا سے ایک آپ کے پاس ایک خبر لے کر. سبا ایک ملک ہے, وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے. یعنی اس وقت بھی یہ بات بہت حیرتناک تھی کہ عورت حکومت کرے. آج تو 10 سال تک سونیا گاندھی حکومت کرتی ہے مسلم, ہے نا. اللہ کے رسول نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکومت ایک عورت کے ہاتھ. ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ اسلام میں ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی. دیکھیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی حکومت کسی عورت کے ہاتھ. لیکن ہماری مائیں بہنیں اس بات پر غور نہیں کرتی کہ عورت بہت جذباتی, مرد کے مقابلے میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت عورت کے اندر کم ہوتی ہے. عورت بہت جذباتی ہوتی ہے. اگر اس کے ہاتھ میں حکومت دے دی جائے, اندرا گاندھی کا میں نام نہیں لوں گا, آپ نے اگر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں انہوں نے ان کا دور دیکھا ہے, کیسے کیسے فیصلے کیے انہوں نے, جس کا سارے ملک کو انجام بھگتنا پڑا, اس پر بہت ڈیٹیل سے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے. تو عورت کی حکومت کو اسلام نے ناپسند کیا. تو ہدہد کہتا ہے کہ میں نے ایک ملک دیکھا سبا جہاں پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے, اور اس عورت کے پاس سب کچھ ہے. سب کچھ کا مطلب کہ بہت بہت بڑی اس کی حکومت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس عورت کا ایک بہت بڑا تخت ہے. اچھا پھر ہدہد کہتا ہے, دیکھیے ہدہد بھی توحید والا ہے. کہا سلیمان علیہ السلام ایک بات دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ملکہ سبا جس کا نام مفسرین لکھتے ہیں کہ بلقیس تھا, بولے کہ وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتی ہے, سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے, اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور شیطان نے ایسا سجا دیا ہے ان کے اس شرک کو کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا. یعنی ہدہد کو بھی پتا تھا کہ شرک کرنے والا دراصل شیطان کا پجاری ہے. اس لیے ہدہد کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کے سورج کے آگے سجدہ کرتے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایسی بات ہے, ہم غور کریں گے. سنم ہم غور کریں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کبھی کبھی اپنے بارے میں اس انداز میں کہہ سکتا ہے کہ ہم یہ کام, ایسے کہنے سے تو منع کیا گیا عام طور سے, اس میں تکبر جھلکتا ہے, لیکن ایک بادشاہ اپنی پبلک کے سامنے, اپنی رعایا کے سامنے, اپنے روب کے لیے ایسے کہہ سکتے ہیں ہم یہ کام کریں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم غور کریں. صدقت ام من الکاذبین, کہ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ سچا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی خبر آئے تو فوراً مان مت لو, تصدیق کرو, اس کو چیک کرو. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے ایک لیٹر اس کو لکھ کے دیا, کہا جاؤ یہ لیٹر لے کے جاؤ ملکہ سبا کو دے دینا. لیٹر کیسے, کیا لکھا تھا لیٹر میں؟ لیٹر میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب لیٹر لکھے تو بسم اللہ لکھے, 786 نہ لکھے. سلیمان علیہ السلام نے کیا لکھا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور جس کو بھیج رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مشرک تو ہے, کافر تو ہے وہ عورت, لیکن لیٹر کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. اور یہاں پر یہ پوائنٹ یاد رکھیے کہ سورہ نمل وہ اکلوتی سورہ ہے جہاں سورہ کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا. پورے قرآن میں ہر جگہ تو ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا, یہاں بیچ میں ہے.
تو لیٹر کی شروعات کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من سلیمان، یہ لیٹر ہے سلیمان کی طرف سے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اے ملکہ سبا تم اور تمہارے تمام رعایا سب کے سب مسلمان ہو جاؤ اور زیادہ اونچے مت کرو۔ اب ملکہ سبا کے پاس یہ لیٹر آیا بلقیس کے پاس، اب وہ اپنے درباریوں سے کہتی ہے یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اے میرے درباریوں مجھے مشورہ دو، یہ لیٹر آیا ہے میں کیا کروں، میں تمہارے مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت بڑی سمجھدار تھی، تب حکومت چلا رہی تھی، اپنے درباریوں سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی تھی، جذباتی نہیں تھی، سمجھدار عورت تھی۔ تو کہتی ہے اے درباریوں دیکھو یہ لیٹر آیا ہے سلیمان علیہ السلام کا اور میں تم سے رائے لینا چاہتی ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ تو درباریوں نے کہا ہمارے پاس کوئی پاور کی کمی تھوڑی ہے، نحنو اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس ہتھیار ہے، پاور ہے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں سلیمان علیہ السلام سے۔ تو عورت کہتی کیا ہے، یہ کتنی پیاری بات کہتی ہے، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، میرے درباریوں میرا تجربہ اب تک کا یہی رہا ہے کہ جب بھی بادشاہ لوگ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں، بادشاہ جب بھی کسی شہر میں جاتے ہیں عام طور سے تو وہ شہر برباد ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے عزت والے زمین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا کہتی ہے کہ میں سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک گفٹ بھیجتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اس گفٹ کا وہ کیا کرتے ہیں، اسی کے مطابق میں فیصلہ کرتی ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا گفٹ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمیتوننی بمال، مجھے مال دکھا کر، گفٹ دکھا کر، پیسہ دکھا کر مجھے تم جھکانا چاہتی ہو؟ ارجع الیہ، جو تحفہ لے کر آیا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس قاصد سے کہا جاؤ اپنی ملکہ کے پاس، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ، اب ہم حملہ کریں گے اور ایسی فوج لے کر آئیں گے جس فوج سے مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت نہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا اچھا تم میں سے کوئی ملکہ سبا کے تخت کو میرے پاس لا سکتا ہے؟ تو جنات میں سے ایک بہت بڑے جن نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے تخت پر آپ کے اٹھنے سے پہلے ملکہ سبا کا وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی بہت بڑا عالم تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اور فوراً لا کے رکھ دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ پلک جھپکنے بھر کی دیر میں ملکہ سبا کا تخت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا۔ آج کل لوگ مکان بنواتے تو مکان پہ لکھواتے ھذا من فضل ربی، حرام کام کرو، سود بیاج کھاؤ، چوری کرو، بےایمانی کرو، اور مکان میں لکھ دو ھذا من فضل ربی، ہے نا؟ سب سارے کرم بھول گئے، ایسا نہیں چلے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا میرے اوپر کرم کیا کہ پلک جھپکتے بھر میں ملکہ سبا کا تخت میرے پاس آ گیا، تو کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے، لیبلونی، تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر دولت آپ کو دیتا ہے تو دولت آپ کو آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ آپ اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکری کر کے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ ملکہ سبا ایمان لے آئی اور اس کا واقعہ ختم ہوا۔ یہ تھی 19ویں پارے کی تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔